بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ۔ پارہ 22 سورہ فاتر، رکوع 4، آیات نمبر 31-32۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 31 میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قرآن کریم جو آپ کے طرف بطور وحی بھیجی گئی ہے یہ حق ہے، سچ ہے، اور آپ سے پہلے کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، منزل من اللہ ہے، اور ہر طرح کی ترمیم و تحریف سے محفوظ ہے، مامون ہے، کامل و مکمل کتاب ہے۔ اگرچہ کتب سابقہ میں یہودیوں نصرانیوں نے تحریف کی، اور چونکہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے احوال پر باخبر ہے، اپنے بندوں کے مصلحتوں کو خوب جانتا ہے، خوب دیکھتا ہے، اور پھر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ثم حرف عطف ہے، اور عطف ذات میں متغیر اور حکم میں متحد ہوتی ہے۔ عطف دلالت کرتا ہے ما قبل ما بعد کے اصل وصف مشترک میں ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور اس میں تقدیم تاخیر بھی ہوتی ہے، کبھی یہ تقدیم تاخیر بے اعتبار زمانہ کے اور کبھی بے اعتبار رتبہ اور درجہ کے۔ ادھر حرف ثم عطف ہے ما قبل آیات اوحینا الیکا پر، اور معنی یہ ہے کہ ہم نے یہ کتاب یعنی قرآن کریم جو خالص حق ہے اور تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، پہلے بطور وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی، پھر اس کتاب کا ہم نے ان لوگوں کو وارث بنایا جن کو ہم نے منتخب کیا، مصطفیٰ پسند کیا، اور اپنے بندوں میں سے یہ اول و آخر کا مقدم مؤخر درجہ میں رتبہ میں ہونا یہ تو اعتباری چیز ہے، ظاہر ہے کہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور وحی بھیجنا درجہ کے اعتبار سے، رتبہ کے اعتبار سے، فضیلت اور اشرفیت کے اعتبار سے تو ہر حال میں مقدم ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمانا یہ مؤخر ہے۔ امت کو قرآن کریم کا وارث بنانے کا مطلب یہ ہے کہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زر زمین مال و دولت نہیں چھوڑی ہے، بلکہ قرآن کریم کو بطور میراث چھوڑی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث دینارا ولا درہما کے الفاظ بھی حدیث میں منقول ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو علم چھوڑتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے ورثاء علماء ہے، وہ جدوجہد کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، عقیدے اور نظریے کے اساس پر، لہذا الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو منتخب کیا ہے، پسندیدہ قرار دیا ہے، جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علماء بلا واسطہ ہے،
اور عوام بواسطہ علماء مراد ہے۔ اور ایک قول ہے علی بن ابی طلحہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کی ہے کہ الذین اصطفینا سے مراد امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کا وارث بنا دیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ امت خیر ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم جو گزشتہ تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تمام آسمانی الہامی مضامین کی جامع ہے، قرآن کریم کا وارث بننا گویا تمام آسمانی کتابوں کا وارث بننا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اصطفینا سے مراد جب امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت بڑی فضیلت ہے، شرافت ہے، کیونکہ اصطفیٰ کا لفظ اکثر انبیاء علیہم السلام اور فرشتوں کے لیے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرمایا دوسری جگہ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ لہذا آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصطفاء یعنی انتخاب میں فرشتوں اور انبیاء کو شریک قرار دے دیا ہے۔ ہاں اتنی سی بات ہے کہ اصطفاء یعنی انتخاب میں انبیاء علیہم السلام کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، فرشتوں کا مقام بہت اعلیٰ ہے، امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت ادنا ہے، کم ہے۔ لیکن نفس اصطفاء انتخاب میں شریک ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوشبختی ہے، اور اسی لیے قرآن کریم نے تو کنتم خیر امت بہتر امت قرار دیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ تمسکتم بکتاب اللہ، جب تک تم نے قرآن کریم کو پکڑا۔ تو قرآن تو وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو آخر امت ہے، قرآن آخر کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر پیغمبر ہے۔ تو قرآن کریم تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، قیامت کے صبح تک یہ عالم انسانیت کے لیے رہنما کتاب ہے۔ قیامت کے صبح تک کوئی نئی امت نئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ ختم نبوت کی طفیل قرآن کریم انقلابی کتاب ہے، قرآن کریم عمل کا کتاب ہے، قرآن کریم ہر قسم کی ترمیم و تحریف سے محفوظ ہے۔ تو فرمایا والذی اوحینا، اور جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، من الکتاب قرآن میں سے، هو الحق، وہی برحق ہے، مصدقا تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ اس کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، ان اللہ بعبادہ بے شک اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر خبیر خوب خبر ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا، الذین ان کو جنہیں اصطفینا ہم نے چن لیا ہے، پسند کیا ہے، منتخب کیا ہے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔